میں ایک واقعہ مشہور ہے اور ظاہر بات آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آپ راستے میں جا رہے تھے، وہاں آپ کو کوئی ایک مرا ہوا کتا نظر آیا. اس کے پس منظر میں کیا محرکات ہیں؟ اصل واقعہ کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے. دیکھیں، یہ واقعی بہت زبردست واقعہ ہے، یادگار واقعہ ہے کہ میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا سائنٹسٹ کا. تو رستے میں جا رہا تھا تو رستے میں نے دیکھا بڑا تعفن سا مجھے محسوس ہوا کسی ڈیڈ اینیمل کی کہ روٹننگ کی تھی، اس سے بدبو اٹھ رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک کتا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا تھا، اس سے تعفن تھا، پھولا ہوا تھا. میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو کہوں کہ یار اس کو دفن کریں، لیکن کسی نے بھی، جس کو کہوں وہ سارے ادھر ادھر ہو جائیں، آئیں بائیں. خیر میں آیا، میں نے آ کے اپنا ساتھی دوستوں کو کہا، میرے جو سبارڈینیٹ تھے وہ میرے ساتھ چل پڑے اور وہاں سے ہم نے ایک گڑھا کھود کے اس کو باقاعدہ اس کو دفنا دیا. دوسرے دن کسی ایک دوست تھے، انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا. ان کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مذاق کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری ویسینٹی میں ہمارے ایک جو لیبارٹری ہے اس کے قریب ایک کتیا مری ہوئی ہے، آپ اس کو دفنا دیں. میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں. میں چلا گیا، دوستوں کو لیا، اس کو، وہ تو تازہ ہی مری ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دیا. وہ چیز کسی نے اخبار میں دے دی کہ پارسا کا پریزیڈنٹ سائنسدانوں کا ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کتے دفن کر رہا ہے. اس پہ یہ ہوا کہ ایک دن مجھے فون کال آئی کہ میریٹ میں انوائرمنٹ پہ ایک بہت بڑا UNDP والے ایک کانفرنس کرا رہے ہیں اور آپ اس میں آ جائیں. میں نے کہا میں کس حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی آپ بڑے نوبل ڈیڈ کر رہے ہیں. میں اس وقت نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی ہوئی تھی. نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن میں ہم لوگ ایک تو تعلیم پہ کام کر رہے تھے، غریب مساکین بچوں کے وظائف تھے اور ماحول کے حوالے سے بھی کام کر رہے تھے. لیکن وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں پہ وہ لوگ پہلے سے ہی متعارف تھے. کسی نے ان کو تعارف کرا رکھا تھا کہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آئے گا اور وہ آدمی ہے جس نے کتے کو اس طرح دفنایا، کتوں کو، تو ڈیڈ اینیملز کو. تو میں گیا تو خاص طور پہ انگریز لوگ اور وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے اناؤنس کیا تو سارے کھڑے ہو گئے احترام کے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد خیر مجھے اسی پہ میں نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا، UNDP نے اس کو سپانسر کیا. الحمدللہ میں چونکہ لکھاری تھا، لکھنے کے حوالے سے میں نے 10 چھوٹے کتابچے وہ تحریر کر دیے اور اس میں ایک خاص کہانیاں تھیں بڑی، اور وہ ساری لیڈ کرتی تھیں ٹورڈز ڈیڈ اینیمل ڈسپوزل یا انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے. تو یہ وہ کیا ہے. تو وہ پروجیکٹ، اس کے لوگوں کو بھی پھر میں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ کریں اس طرح، خود اس کو ڈسپوز آف کریں، ان کو دفنائیں. پھر میں ایک دن دیکھا کہ گھوڑا مرا ہوا پڑا ہوا ہے SCDA کے پاس میں، یہ ہمارے راول ڈیم کے قریب ایک پل ہے، پل کے قریب. تو اتنے گھوڑے کو دفنانا تو بڑا مشکل تھا. میں نے سوچا کیوں نہ ہو ان کی جو کوئی نہ کوئی ادارہ ضرور ہوگا CDA کا جو اس کے لیے مختص ہوگا. میں نے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا جی میونسپیلٹی، ان کا بھی ایک ڈائریکٹر ہیں، بخاری صاحب تھے. میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بخاری صاحب کا پتہ چلا کہ جی میرے سیکٹر کے قریب ہی IA2 میں، وہاں پیدل چلا گیا. شلوار کرتا میں نے پہنا ہوا تھا کھدر کا، تو عام سی چپل پہنی ہوئی تھی. ان کے پاس پہنچا تو ان کو ماجرا بتایا. میں نے کہا جی اس طرح ایک گھوڑا ہے اور وہ بدبو چھوڑ دے گا اور اس طرح یہ تو بڑا ماحول کو بڑا نقصان ہوگا. وہ صاحب بولے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ تو بڑا دور ہے، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بخاری صاحب، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، ایک انچ میرے اپنی ہے
اور اگر ماحول ادھر متعفن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا میرا ایک رول ہے، آپ کا ایک رول ہے۔ جب میں نے ان کا ضمیر کو جھنجھوڑا، الحمدللہ انہوں نے سمجھ لے کہ یار ڈاکٹر چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ وہاں سے اٹھا لیا گیا ہوگا۔ 1 گھنٹے کے بعد واقعی مجھے پتہ چلا کہ وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے وہ گھوڑا۔ اس کے بعد مجھے حوصلہ ہوا، پھر میں نے ان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ میں نے کہا کہ ان کو بھی موٹیویٹ کیا جائے، بلکہ ان کو کچھ شیلڈز وغیرہ دی جائیں، کچھ سرٹیفکیٹس دیے جائیں ان کے عملے کو۔ پھر میں آپ کو بہت ساری میرے پاس تصاویر ہیں، آپ دیکھیں گے ہم مل کے ان کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگ اس طرح موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اگر خود